دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کے ساتھیوں، صحابہ کرام کا مقام مرتبہ کیا ہے، اسی کے تعلق سے آج کا یہ خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے اپنی رسالت کے لیے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، ٹھیک اسی طرح سے اپنے رسول کی معاونت کے لیے، ان کی نصرت و تائید کے لیے، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دنیا میں اس دین کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا ہے۔ اور ان صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو، کتاب و سنت کو ایسے ہی پہنچایا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا۔ اس میں ذرہ برابر کمی زیادتی نہیں کی، اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اس روئے زمین پر ایسے جانثار صحابہ، ایسے جانثار ساتھی کہیں نہیں ملیں گے، کسی امت میں نہیں، کسی دین میں نہیں ملیں گے، کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو، بال بچوں کو، گھر بار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ اور انہوں نے جب کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ثبات قدمی میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی۔ جب مان لیا، اقرار کر لیا، کلمہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے تو اس پر ثابت قدم ہو گئے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو برداشت کیا۔ اسلام ان کو سجا سجایا تھالی میں نہیں ملایا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، والدین ناراض، گھر والے ناراض، خاندان والوں نے بائیکاٹ کیا، اور نہ جانے کتنے کتنے قسم کی تکلیفیں دیں۔ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر مارا جا رہا ہے، کسی کو ریت میں، گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا جا رہا ہے، لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں نظر بند رہے، اور انہوں نے کیا کھایا؟ پتیاں کھا کر کے اور درختوں کا چھلکا چبا کر کے زندگی گزاری ہے، لیکن اسلام پر قائم و دائم رہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں ذرہ برابر انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی لیے خیر امت کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہیں، اسی طرح سے امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ افضل ہے، اور امت محمدیہ میں صحابہ کرام سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے افضل ہو، کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین امت، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین اعظام، پھر اس کے بعد تابعین کے شاگردان، جس کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں
वसत उम्मत बनाया है, खैर उम्मत बनाया है, सबसे बेहतरीन बनाया है, और ताकि तुम लोगों पर गवाही दो, यानी लोगों तक इस्लाम को पहुंचाओ, दीन की तबलीग करो, और लोग क़यामत के दिन तुम लोगों के लिए गवाही देना कि हाँ इस्लाम को हमने पहुंचा दिया। वयकूनु रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल शहादत देंगे कि उन्होंने इस दीन को, अल्लाह की लाई हुई शरीयत को तुम तक पहुंचा दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ये गवाही देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, तबलीग करते रहे, दीन की नशर व इशाअत के लिए जिद्दोजहद जितना हो सकता था करते रहे, अपनी ताकत भर ताइफ का सफर किया, और बाजारों में जाते थे, हज के मौसम में जाते थे, मिना में जाते थे, अरफात में जाते थे, ताकि लोग तौहीद पर आ जाएं, कुफ्र व शिर्क को छोड़ दें। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में होते थे कि शिर्क और बुत परस्ती में है, और कौम वाले मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श वाले ने तसल्ली देते हुए कहा, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, कि ए नबी आप घबराइए नहीं, आप रंजीदा मत होइए, गमजदा मत होइए। हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है। व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और तुम्हारे साथ जो मोमिनीन की ये टीम है, मोमिनीन की ये जमात है, सहाबा किराम की सूरत में जो आपके साथ हैं, ये आपके लिए काफी है। इंशाअल्लाह आपके दीन को ये पहुंचा के दम लेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो आप पर ईमान लाए हैं, इखलास के साथ ईमान लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ सरफराजी के खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर, और दुनियावी लालच में नहीं लाए हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा कमीदा खातिर ना हो। वाकई सहाबा किराम की सीरत को पढ़िए, उनके तारीख को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, तो देखेंगे कि वाकई उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग में जर्रा बराबर कोताही नहीं की। जिन जिन चीजों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब हुक्म दिया, फौरन उसकी तामील की, फौरन उसके सामने अपना सर खम कर दिया। चाहे वो किसी काम के करने का हुक्म हो या किसी चीज के छोड़ने का हुक्म हो, सहाबा किराम हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे अपना सर खम किए रहते थे। इशारा होता था, सहाबा किराम बिल्कुल तैयार रहते थे। चुनांचे 13 सालों तक मक्का में सहाबा किराम कुफारो मुशरिकीन की अजियत, उनकी तरफ से दी गई तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे, सब्र करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बीच में आकर सहाबा किराम शिकायत करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सब्र करो, और सहाबा किराम साबिर और शाकिर जिंदगी गुजारते रहे। चुनांचे जब जुल्म और सितम का पैमाना बहुत ज्यादा भारी हो गया और बढ़ गया, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इजाजत आई कि सहाबा किराम को हुक्म दे कि वो हिजरत कर जाएं। हिजरत तमाम सहाबा किराम ने बेला चूचरा, जैसे ही हुक्म आया, सब लोगों ने अपना घर बार, वतन, माल, दौलत, तिजारत सब कुछ छोड़ करके अपने जिस्म पर एक कपड़ा लिए हुए चले गए। है किसी के अंदर इतनी ताकत कि 450 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं कि इस बस्ती से उस बस्ती चले जाए, और पैदल बहुत सारे लोगों ने सफर किया, बहुत सारे ऊंट पर, घोड़ों पर, जैसे जिसको मुयस्सर आया उसे निकल गए। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे उनके बाल बच्चे रहेंगे, इसकी परवाह उन्होंने कुछ नहीं की। अल्लाह का हुक्म आया, निकल गए, मदीना पहुंचे। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप भी हिजरत कर जाइए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ देने लगे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना पहुंचे हिजरत करके। सहाबा किराम को देखा, मफलूकुल हाल, परेशान, गरीब, कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है।
चुनांचे बहुत बड़ा मसला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हल निकाला मुआखात का। अंसारे मदीना जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म कीजिए बस। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर अंसारी सहाबी के साथ एक मुहाजिर सहाबी रहेंगे उनके घर में, और उनके खाने वगैरह का बंदोबस्त उनके जिम्मे होगी। तमाम अंसारे सहाबा ने दिल खोल के इस्तकबाल किया, किसी ने उफ तक नहीं कहा, ना उनके घर वालों ने ना उनके घर वालियों ने, किसी ने नहीं। अपने घर में जगह दी, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया और उनके रिहाइश दी। मुहाजिरीन सहाबा कराम उनके साथ रहने लगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि मुहाजिरीन सहाबा कराम का जब उन लोगों ने इस्तकबाल किया तो मुहाजिर सहाबा भी ऐसे कम नहीं थे, परेशान हाल जरूर थे, हालत के मारे हुए थे, लेकिन खुददारी उनके अंदर थी। सहाबा कराम ने कहा कि हम फ्री में आपके यहां खाना नहीं खाएंगे, हम कुछ करके खाएंगे। तो अंसारे मदीना ने कहा कि नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा ठीक है, हमारे बागात हैं, पेड़ ले लो, खेतियां ले लो, काम करो, खाओ पियो। चुनांचे उन लोगों ने ऐसे किया। जब गज़वे खैबर फतेह हुआ, उसके बाद फरावानी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी फरावानी आई और तमाम सहाबा कराम मालदार हो गए। सन 7 हिजरी के बाद, सही बुखारी की रिवायत है, तमाम सहाबा कराम ने, मुहाजिरीन ने, जिनके जो बागात पेड़ वगैरह थे, खजूर के जमीनें वगैरह, सब उनको लौटा दिया अंसारे मदीना को, सब लोग, कि अब हमारी जरूरत नहीं रहेगी। वक्ती तौर पर परेशानी थी, अब अल्लाह ताला ने हमारी परेशानी खत्म कर दी, आप लोग ले लीजिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और उन्हीं अंसारे मदीना में से कुर्बानी देखिए, एक सहाबी हैं साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अंसारी हैं। उनके हिस्से में पड़े हैते अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये मुहाजिर हैं मक्का के। हैते अब्दुर्रहमान बिन औफ जब इनके हिस्से में आए तो उन्होंने कहा कि ए अब्दुर्रहमान सुनो, मैं अंसारे मदीना में इस वक्त सबसे मालदार हूं, सबसे ज्यादा माल दौलत वाला मैं हूं। मैं अपने पूरे माल का 2 हिस्सा कर देता हूं, आधा आपका आधा मेरा। और मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक बीवी को मैं तलाक दे देता हूं, उसकी इद्दत गुजर जाएगी तो आप उससे शादी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास घर नहीं है, माल नहीं है, कोई शादी ऐसे नहीं कर सकता। तो यही सूरत है ताकि आप एक मुस्तकिल जिंदगी गुजारिए। हैत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, ऐसा नहीं कि ले लिया, हाँ लाइए लाइए, नहीं, कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिक व मालिक, कि ए साद बिन रबी, अल्लाह तबारक तआला आपके माल में, आपके अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ताजिर आदमी हूं। दुल्लूनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बता दीजिए, बाजार कहाँ है, कुछ पैसे मेरे पास हैं, मैं तिजारत करूंगा। मैं मक्का का हूं, मक्का वाले ताजिर थे, मदीना वाले खेती बाड़ी करने वाले थे। चुनांचे उन्होंने उसी वक्त से तिजारत शुरू कर दी और बाद में बहुत बड़े हैत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे बड़े मालदार वही थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये सहाबे कराम, अंसारे सहाबा ने जिस तरह से दिल खोल करके अपने मुहाजिर सहाबा के लिए दिल खोल करके उनकी मुआमलत की, तारीख इस्लाम में नहीं, तारीख आलम में, दुनिया की तारीख में ऐसा कोई मददगार नहीं मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक बुग़्ज़ुल अंसार। मेयार है कि जो शख्स, ईमान की अलामत यह है कि अंसारे सहाबा से मोहब्बत करो, और जो अंसारे सहाबा से बुग़्ज़ करता है वो मुनाफिक की पहचान और अलामत है। उसके बाद आगे चलते हैं। सहाबा कराम मदीना में रहने लगे। सन 2 हिजरी का वाक़या है। चूंकि मक्का से हिजरत करके लोग आए थे, मक्का वाले मुहाजिर सहाबा कराम के तमाम माल दौलत जायदाद घर बार सबको ले लिया था। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इजाजत आई कि आप इनके माल को छीन सकते हो। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि
قریش کا قافلہ جا رہا ہے، یہاں سے مدینہ سے بدر سے گزر رہا ہے، تو اس میں مال ہے، ان کے تجارتی سامان ہے، اس کو چھین لیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو چھیننے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ قافلہ نکل گیا، اور ان لوگوں نے وہاں پر خبر کر دی مکہ میں کہ یہ لوگ ہمارے قافلے کو چھیننے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ ابو جہل ناراض بہت ہوا اور کہا کہ ان کی اتنی جرات، اتنی ہمت کہ ہمارے قافلے کو یہ چھیننے چلے ہیں، تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ 1000 کا لشکر جرار لے کر کے وہ آ کر پہنچ گیا تیاری کے ساتھ، اور صحابہ کرام اس نیت سے گئے ہی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو لشکر لا کے پہنچ گیا ہے، اب تو جنگ کی نوبت آ گئی، اب کیا کریں؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے مہاجرین صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول جو آپ حکم دیجئے ہم کر گزریں گے، جو آپ حکم دیجئے ہم کر گزریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اشیروا الیہ اشیروا الیہ، ہم کو مشورہ دیجئے، ہم کو مشورہ دیجئے۔ مطلب کیا تھا کہ انصار مدینہ کا جو معاہدہ تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، کہ اے نبی آپ مکہ سے چلیے مدینہ ہمارے گھر، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ایسے ہی جیسے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوپر ذرہ برابر حرف نہیں آنے دیتے ہیں، ہم قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، مر جائیں، لیکن اپنے بال بچوں کے اوپر حرف نہیں، ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر۔ معاہدہ یہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر 160 کلومیٹر 180 کلومیٹر دور ہے تقریباً، وہاں کا مسئلہ ہے، تو شرط کے مطابق، معاہدے کے مطابق انصار مدینہ پہ ضروری نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر جنگ کریں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار سنا تو ان کو احساس ہو گیا کہ اچھا معاہدہ یہ تھا، اور یہ ہم لوگوں کو لگتا ہے ہم انصار مدینہ کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حل ترید منا، کیا آپ ہم سے جواب چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بولیں؟ تو اے اللہ کے رسول آپ کان کھول کر کے سن لیجئے، لسنا کا اصحاب موسیٰ، کہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کی طرح سے نہیں ہے، بنو اسرائیل کی طرح، کہ جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ جاؤ تمہارا اللہ جائے، اس بستی والوں سے جہاد کرو، ہم قتال کرنے والے نہیں ہیں، لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول لا خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں گے، بدر کے قریب میں بحر احمر ہے، تھوڑے سی دور پر 20-25-30 کلومیٹر کی دور پر بحر احمر، جس کو ریڈ سی کہتے ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، ایسے نہیں ہیں، اگر آپ ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم کود جائیں گے، اور ذرہ برابر اپنے جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کریں گے، آپ حکم دے کے دیکھیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ سے یہ جواب سنا تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے بعد رات بھر آپ نے دعا کی اور صبح جنگ ہوئی اور جنگ میں آپ فتح یاب ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کے جہود ہیں، ان کے یہ کارنامے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ اپنی جان، نہ اپنے مال، نہ اپنے بال بچے، نہ بیوی، کسی کو نہیں دیکھا، اور دین اسلام کی نصرت و تائید کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو سابقین اولین ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوئے۔ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑی سند ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا دے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی یہ جو فضیلت ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے کارناموں کو دیکھ کر، ان کے اخلاص کو دیکھ کر، ان کے توحید کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر اور اسلام کے لیے قربانی کے جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مومنین سے خوش ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا جو آپ سے اللہ کے رسول آپ سے بیعت کر رہے تھے غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے، جو بھی صحابی ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، اسلام لائے، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے جنت ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حسنہ سے مراد، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے ہماری طرف سے جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ پر، ان کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ذریعے دین اسلام کے دنیا کے کونے کونے تک، چپے چپے تک آج جو اسلام پھیلا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا رول، سب سے پہلی کڑی یہی صحابہ کرام ہیں۔ اگر یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اپنے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس چیز کا حکم دیا فوراً وہ کر گزرے، اور اس میں ذرہ برابر آپ لوگوں نے دریغ نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کو لے کر کسی کو حق اور کسی کو باطل پہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج اور ان کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو غلطیاں ہوئی ہیں یا لڑائیاں ہوئی ہیں جنگ جمل کی صورت میں یا جنگ صفین کی صورت میں، یہ اجتہادی غلطی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ حضرت عبید بن عمیر ایک تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ امتیں ہیں گزر چکی، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا تلک دماء کف اللہ ایدینا عنہا، کہ یہ ایسے خون ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، یعنی ہم اس زمانے میں نہیں تھے۔ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُغْمِسَ لِسَانِي فِيهَا، میں اس بات کو مکروہ جانتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، لڑائیاں جھگڑے، اس میں میں اپنی زبان کھول کر کے اپنے آپ کو گنہگار کروں۔ یہی صحابہ کرام، یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یعنی چھوٹی موٹی بشریت کے تقاضے کے مطابق کسی نے چوری کر لی، کسی نے شراب پی لی، تو ان پر حد جاری کیا گیا، یا انہوں نے خود اپنے اوپر حد جاری کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر اعتراف کیا، تو وہ حد کفارہ ہو جاتے ہیں، یا ان کے نیکیوں کا سمندر ہے اور اس سمندر میں ایک قطرہ گناہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تنقیص یا عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فإن لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا. کیوں؟ کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرے گا تو وہ ان کے نصف مد یا ایک مٹھی برابر جو انہوں نے کھجور، جو، گیہوں جو خرچ کیا ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ، مدینے میں بہت ساری پہاڑیاں ہیں، احد سب سے بڑا پہاڑ ہے، 14 کلومیٹر لمبا ہے، سب سے اونچا پہاڑ ہے. اتنا سونا تو آسان نہیں ہے کسی کے پاس ہونا. اس پہاڑ 14 کلومیٹر سونے کے پہاڑ کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہو جاتا ہے اور اس کو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے، اخلاص کے ساتھ، تو بھی ان کے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اور امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو صحابہ کرام پہ نقد کرتے ہیں ان کے بارے میں سنیے. کہتے ہیں، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ میں سے کسی پر لان تان کر رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی پر عیب جوئی کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ فإن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور قرآن حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب و سنت جو ہم تک ملی ہے یہ انہی صحابہ کرام نے. انما ادى الینا هؤلاء الصحابہ، یہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہم تک کتاب و سنت کو پہنچایا ہے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں طعن کریں، یطعنوا فی شہودنا، ہمارے ان گواہوں کے درمیان کیا کریں؟ عیب جوئی کریں، تاکہ ہمارا دین خراب ہو جائے، دین باطل ہو جائے، کتاب و سنت باطل ہو جائے. وہم زنادقہ، اور یہ لوگ زندیق ہیں، ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی برائی کرتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الجرح فی خیر القرون جرح فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر جرح کرتا ہے، ان کے اوپر انگلی کرتا ہے، تو جان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جرح کر رہا ہے. کیوں؟ لیقول قائل، تاکہ ایک آدمی کہے کہ رجل سو لہو اصحاب سو، کہ نبی جو تھے برے انسان تھے، ان کے صحابہ بھی برے تھے. لو کان رجلا صالحا لکان اصحابہ صالحین، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک صالح ہوتے تو ان کے دوست یار بھی، صحابہ کرام بھی صالح ہوتے. تو یہ علماء کرام نے معیار بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی. الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایمان لائیں ایسے ہی جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے، جیسے انہوں نے کام کیا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، ایسے ہی اگر لوگ ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. تو دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا بقیہ لوگوں کے لیے. اس لیے صحابہ کرام پر چوٹ کرنا، ان کی عیب جوئی بیان کرنا، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق